قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شعراء نے اہل بیت کی بڑی خدمت کی ہے اور ان سے جنت کا پروانہ لے لیا ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص ہماری مدحت میں، ہماری ثنا میں اور تعریف میں کوئی بیت کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے۔ ابھی آپ نایاب ہلوری صاحب کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے اور ان کے کلام سے جو نصرت اہل بیت ہو رہی تھی اس سے فیض اٹھا رہے تھے۔ میں جب علی گڑھ میں ریسرچ کر رہا تھا تو مولانا آزاد لائبریری کے شعبہ مخطوطات میں یعنی مینuscript ڈویژن میں جاتا تھا۔ وہاں پر ایک مینuscript میں، ایک مخطوطے میں جو میں نے دیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر آیت کے متعلق عرض کروں گا۔ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور بہت ذہین انسان تھے۔ ولائے اہل بیت غزل میں بھی چھلک آتی تھی۔ انہوں نے ایک غزل کہی تھی، غزل وہ کہتے رہے مگر جب مقطع تک پہنچے تو ولائے اہل بیت نے اتنا جوش مارا کہ وہ اہل بیت کے بارے میں اپنے جذبات کو چھپا نہ سکے، اور انہوں نے یہ مقطع کہا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ اردو کمزور ہو گئی لوگوں کی، اس لیے آپ اس شعر کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے، نہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ غالبی کے زمانے میں بھوپال میں، جہاں اس وقت اہل بیت سے عقیدت نہ رکھنے والوں کی حکومت تھی، ایک مفتی صاحب بھی تھے۔ اسی لیے میں اب یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو نجات دلانا چاہتے ہیں تو مفتیوں سے مکتی لے لیجئے۔ اب مفتیوں سے مکتی کا دور آ گیا ہے، بڑی پرابلم بن گئے ہمارے لیے مفتی۔ میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تمہارے سر کا تاج ہے۔ یہ مفتی بھوپال کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ جب انہی نے یہ شعر پڑھا تو شامت آئی، غالب کو خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ اسد اللہ خان، تم شرابی تو پہلے ہی سے تھے، جواری تو پہلے ہی سے تھے، فاسق و فاجر تو پہلے ہی سے تھے، جہنم میں جانا تو تمہارا مقدر تھا، مگر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہنے پہ ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو، لیکن یہ شعر کہہ کے اور اس کا یہ مصرع کہہ کے کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، تم مشرک ہو گئے۔ اور مشرک کے لیے نص قرآن ہے کہ مشرک کو نجات ملے گی نہیں، اس لیے اب تمہاری نجات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میں نے جو دیکھا ہے اس کو میں دبا کے پڑھ رہا ہوں، کچھ بڑھا کے نہیں پڑھ رہا ہوں، کچھ کم کر کے پڑھوں گا۔ کسی کی دل آزاری میں نہیں چاہتا، مگر اب میں کیا کروں، میں تو کہہ نہیں رہا ہوں، لکھا موجود ہے۔ اور پھر بعد میں لاہور سے ایک میگزین نکلتا تھا پہلے، نقوش، اس میں جو غالب نمبر ہے اس میں بھی یہ خط موجود ہے، مجھ سے لوگوں نے بتایا۔
جب غالب کو یہ خط ملا تو انہوں نے جواب لکھا. اب مفتی صاحب یہ امید لگا رہے ہوں گے کہ غالب کا خط آئے گا تو اس میں یہ ہوگا حضرت قبلہ و کعبہ مفتی دین متین ہو، یہ ہو، وہ سب لکھا ہوگا. وہاں سے غالب کا خط شروع ہوگا. بھئی یہ میں نے خط اپنی آنکھ سے پڑھا ہے. غالب نے اس کا جواب یہاں سے دینا شروع کیا کہ ابے مفتی سن. یہ بھوپال کے مفتی اعظم کو لکھ رہے ہیں غالب، ابے مفتی سن. ابے مفتی سن پڑھتے ہی وہ تو سن ہو گئے ہوں گے، قصہ ختم ہو گیا. دیکھیے میں بہت کاٹ کے تہذیب ایک جلسے کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے میں قطر بیان کر رہا ہوں، ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ ابے مفتی سن. قبلہ و کعبہ کیا کہوں بتائیے. آگے وہ باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں کہ مشکل ہے اس کا بیان کرنا. میں غالب کے الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں، بڑے سخت ہیں، اس کو دبا کے کہہ رہا ہوں، کچھ بدل کے کہہ رہا ہوں. ابے مفتی سن. ایک بہت مشہور امام ہیں، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں اہل سنت کے. ان کا نام لے کر کہا کہ تو فلاں امام کے مسائل کے، عورتوں کے گندے خونوں کے حوض میں غوطے کھانے والا. سب الفاظ میں نے بدل دیے، سب الفاظ میں نے بدل دیے، ورنہ وہ نام تھے یہاں پر. عورتوں کے نجس خون کے حوضوں میں، دیکھیے ادبیت دیکھیے، عورتوں کے نجس خونوں کے حوضوں میں غوطے لگانے والا، تجھے ساقی کوثر کا مرتبہ کیا معلوم؟ نایاب صاحب آپ ہی کی برادری کا ذکر ہے، غالب آپ کی برادری کا تھا. تو ساقی کوثر کے مرتبے کو کیا جانے؟ مفتی تجھے شرک کی تعریف نہیں معلوم اور مجھے مشرک قرار دے رہا ہے. ابے سن، ابے سن. جو کہا ہے مولانا عابدین صاحب، میں نے کسی عالم کی زبان سے نہیں سنا، مگر شاعر جو کہا صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا کہ سن، مشرک وہ ہے جو اللہ کے ذات و صفات و عبادت و احکام میں کسی کو شریک قرار دے، وہ مشرک. جو خاتمیت محمد مصطفیٰ میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، اور جو ولایت و امامت مرتضوی میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک. صحیح ہے بالکل. اب میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. بالکل صحیح بات کی اس نے. اس کے بعد لکھا ہے کہ تو نے مجھے لکھا ہے کہ میں جہنم میں جلوں گا، تو یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ جہنم میں جلوں گا، یہ تو مجھے ہی معلوم ہے کہ جہنم میں جلوں گا، لیکن تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں جہنم میں کیوں جلوں گا. تو سن، تو سن. میں جہنم میں اس لیے جلوں گا کہ جہنم، یہ غالب کے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا. میں جہنم میں اس لیے جلوں گا کہ میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر تیرے ایسے دشمنان علی کے لیے آتش جہنم کو کچھ اور تیز کروں. یہ لکھنے کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت تھی، یہ لکھنے کے لیے بڑی ایمان کی ضرورت ہے. تو شاعروں کی بڑی خدمتیں ہیں، اہل بیت نے شاعروں کی بڑی قدر کی ہے. شاعر اگر کچھ گڑبڑ بھی ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی سافٹ کارنر مجھے اہل بیت میں دکھائی دیتا ہے. دوسرا دور تھا حضور کے بعد. ایک شرابی پکڑ کر لایا گیا دربار خلافت میں، نشے میں جھومتا ہوا آیا تھا. خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے، بھائی چابک تھوڑی ہوں، کوڑے زبردست، وہ آدمی مر جائے 80 کوڑوں میں. تو کہا 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگانے کے بعد خلیفہ نے پوچھا کہ پھر پیے گا شراب؟ وہ بھی ایسا پکا تھا کہ اس نے جھوم کے کہا کہ پھر پیوں گا، پھر پیوں گا. 80 کوڑے اور مارو اس کو. اتنے مولا علی آ گئے. کہا کہ پہلے 80 کوڑے لگائے وہ تو صحیح ہے، دوسرے 80 کوڑے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا کہ آپ دیکھتے نہیں
یہ 80 کوڑے کھانے کے بعد بھی اتنا پکا شرابی کہہ رہا کہ پھر پیوں گا. کہا نہیں، اب کوڑے نہیں لگ سکتے. قرآن سے یہ استدلال سوائے وارث قرآن کی کوئی کر نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. نائب صاحب، کہا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. کہا قرآن نے کہا روکا؟ کہا روکا تم کو دکھائی نہیں دیتا. کہا پڑھو سورہ شعراء. سورہ شعراء شروع ہوا، مولا علی نے چند آیتیں شروع کی پیش کی. اس کے بعد کہا کہ جہاں پر اس سورے میں شعراء کا تذکرہ ہو رہا ہے، 80 کوڑے کیوں لگے اس کے؟ یہ کہتا ہے کہ میں پھر پیوں گا، اس لیے 80 کوڑے لگے. مولا نے کہا کہ شعراء کی صفت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. دو آیتیں چھوڑ کے بتا رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا قرآن شعراء کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو کہیں وہ کریں، یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں شراب پیوں گا، لیکن یہ شراب پیے گا نہیں. یہ شعراء کی بات، یہ اہل بیت کے دل میں شعراء کی قدر ہے. اس سے فسق و فجور کی کوئی ہمت افزائی نہیں ہوتی ہے. جیسا موقع ہوتا ہے ویسی بات کی جاتی ہے، لیکن اہل بیت نے ہمیشہ شعراء کی بڑی قدردانی کی ہے. اور نایاب ہلانوی صاحب کی جس طرح سے آپ قدردانی کرتے تھے، ان کے اشعار بے شک میں نے ان کے قصیدے بہت سنے ہیں، بہت بلند ان کا کلام ہوتا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اب کچھ مولا علی کے بارے میں دیکھیے، میں تفصیلات میں اب جا نہیں سکتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس میں شیعوں اور سنیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک آدھ بات میں کہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے، اسے سب سنی اور شیعہ مانتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. میں کراچی میں تھا، یوم علی کا جلسہ ہو رہا تھا. اس میں ایک سنی مقرر تشریف لائے، سنی دیوبندی مقرر تشریف لائے، جو سعودی یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ آئے. سنی شیعہ کا مسئلہ تھوڑی، آدمی سچ بات کہے، اس کی ریکارڈنگ اب آپ منگوا کے دیکھ لیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ سارے عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، اسلام کے جتنے فرقے ہیں ہر بات پر اختلاف ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ چونکہ رسول نے فرمایا ہے، مسلم ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہیں، لہذا یہ انہی کے الفاظ ہیں جو رٹے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کہ کوئی بھی، سارے سنیوں کا، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، خانقاہی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی علی کے سامنے کبھی بھی آیا، حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا، وہ یقیناً باطل پر تھا. یہ پروفیسر رینک آدمی کہہ رہا ہے. اے بھائی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ میری اماں، اب میں کہا اماں یہاں کہاں سے آ گئی بھائی؟ میں سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو جب آگے بڑھے تب مجھے سمجھ میں آیا. یہ سب انہیں کیا الفاظ کہا، یہاں تک کہ میری اماں ام المومنین جنگ جبل میں تشریف تو لے آئیں، لیکن اس غلطی پر وہ اس جنگ کے بعد 20 برس تک زندہ رہیں اور دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر روتی رہیں. تو یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی دور ہو، جو علی کے سامنے آیا تو حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا، اور جب علی کے ساتھ حق تھا جو مقابل میں آیا وہ باطل پر آیا. یہ ایک بات آپ یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ سچے امام کی پہچان یہ ہے، بہت سی پہچانیں، میں ایک پہچان عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہچان یہ ہے کہ امام برحق استاد سب کا ہوتا ہے، شاگرد کسی کا نہیں ہوتا. امام شاگرد کسی کا نہیں ہوتا ہے. اس کو یا اللہ براہ راست پڑھاتا ہے
یا اسی کے خانوادے کا کوئی معصوم بزرگ جو رسالت کی منزل یا امامت کی منزل پر فائز ہو وہ پڑھایا کرتا ہے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ جب ملاحظہ فرمائیں گے لوگ رسول اللہ کو جاہل کہتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، لوگ رسول اللہ کو جاہل کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ میرا استاد اگر جاہل ہوتا تو میں پی ایچ ڈی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو لوگ رسول کو جاہل کہتے ہیں وہ مولا علی کے اس ارشاد کو دیکھیں، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، علم کا دریا بہہ رہا ہے، ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا علی یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ہم نے تو دیکھا نہیں کہ آپ کسی مکتب میں گئے ہوں، ہم نے تو دیکھا نہیں کہ آپ نے کسی کے سامنے ذرا و ادب طے کیا ہو۔ مولانا نے فرمایا، تمام علماء تشریف فرمایا کہ ہاں زماں زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ علم ہے کہ جو رسول اللہ نے مجھے فیڈ کرایا ہے۔ اب میں فیڈ کی تشریح اس وقت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ تو جس کا استاد رسول، جب علی ایسے شاگرد کا استاد تھا اور شاگرد کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو، قبل سے میں دنیا میں نہ رہوں، تو علم رسول کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو تقریر میں نے کی تھی در زینب پر ورسوا میں، اس میں نے عرض کیا تھا اور یہاں وقت ہوتا تو عرض کرتا کہ تاریخ اسلام علی سے شروع ہوتی ہے، علی کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہے، جب تک علی زندہ رہتے ہیں وہ ان کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ تاریخ نے زندگی بھر جس کا ہاتھ پکڑا، رسول کی وفات کے بعد اس کو تاریخ سے حذف کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ تو رسالت کی تاریخ کہاں شروع ہوتی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے۔ جب آیت اتری کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، پیغمبر نے سب کو بلایا، علی کو محتمم قرار دیا، علی نے سب کے کھانے کا انتظام کیا، آئے لوگ کھانا کھایا، ابو لہب سب کو اٹھا کر لے گیا۔ دوسرے دن پھر لوگ جمع ہوئے، کھانا کھایا، پھر ابو لہب سب کو اٹھا کر لے گیا، پیغمبر کو بات کرنے نہ دی۔ تیسری روز پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم لوگ آتے ہو کھانا کھا کر چلے جاتے ہو، میں تم کو بتانا بھی چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں خدا کا رسول ہوں، اس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے جو بات وہاں عرض کی تھی اس کو دوہرا دینا یہاں بھی نامناسب نہ ہوگا۔ پیغمبر یہ فرما رہے تھے کہ ابو لہب اٹھا اور اس نے انتہائی، توجہ فرمائیے گا، انتہائی گستاخانہ لہجے میں پیغمبر سے خطاب کرے گا کہ بس آگے میں نہیں پڑھ سکتا، چپ ہو جا۔ بہت تمیزے کا اس بات اس نے جملے استعمال کیے، اسے میں دوہرا نہیں سکتا، شان رسالت خلاف ہے، چپ ہو جا۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ کہا ویسے ہی ابو طالب ادھر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد انہوں نے انتہائی جلال کے ساتھ ابو لہب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسکت انتا یا ابا لہب تبت یداک۔ میں تاریخ میں جملے دکھا سکتا ہوں، ابو لہب تو چپ ہو جا، تبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ دفاع پیغمبر میں اللہ کو ابو طالب کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ ابو لہب کی مذمت میں جب سورہ اترا تو کوئی دوسرا جملہ اختیار نہیں کیا گیا، یہیں سے مذمت شروع ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ کلام ابو طالب کی مقبولیت، یہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور غدیر پر ختم ہوتی ہے۔ درمیان کی ساری کڑیاں میں نے حذف کر دی۔ غدیر جب پیغمبر اپنے آخری حج کے بعد پلٹ رہے تھے، اتنا میں عرض کر دوں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کے ادنا جزیات سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں سے، بطور کل اس واقعے سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ انکار کر سکے۔ 120 صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب پیغمبر جا رہے ہیں اور آج حاجیوں کا ہجوم ہے، 1,40,000 یا 1,20,000 یا 1,60,000۔ غدیر خم ایک چشمہ ہے، عین دوپہر کا وقت، چلچلاتی ہوئی دھوپ، لو کے چلتے ہوئے جھکڑ
اور اسی میں جبرائیل آتے ہیں، ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، جو حکم ہم نے دیا ہے آپ کو، بس یہی موقع ہے کہ آپ اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ پیغمبر رک گئے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ تاریخ کو دیکھیں آپ، پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابوذر غفاری سے کہا کہ تم ان لوگوں کو جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو کہ جلدی سے آگے بڑھیں۔ سلوگن کیا دیا گیا؟ کہو حی علی خیر العمل۔ تاریخ میں ہے حی علی خیر العمل۔ دونوں صحابی ادھر ادھر چلے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ پیغمبر کچھ بہت عام بات کہنا چاہتے ہیں، پلٹ کراؤ، پیچھے ہٹو، آگے بڑھو۔ جب سب ایک نقطے پر جمع ہو گئے تو پیغمبر نے کہا مجھے ممبر چاہیے ہے۔ ان کا حضور یہ مدینہ نہیں ہے، کہاں سے ممبر لائیں؟ توجہ فرمائیے گا، کہاں ممبر بنا لو، نہیں ہے تو بنا لو، کاہے کا بنائیں؟ اب دیکھیے جو تاریخ میں وہی پڑھوں گا، اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے کہا یہ جو حاجی صاحبان آئے ہیں، اب انہیں اشارہ کیا اشارہ نہیں کیا میں نہیں جانتا، یہ کہا کہ 3 پالان لے لو، سیڈلز ہوتے ہیں، اس کے تلے اوپر رکھو، اس کا ممبر بنا دو۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ 3 صحابہ کون تھے جن کا پالان لیا گیا۔ ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں، اس مجمع میں اگر کوئی صاحب آئے ہوں ایسے جن کے بارے میں محبتاً یا عداوتاً میں یہ چاہتا ہوں کہ مجلس و محفل کے خاتمے کے بعد بھی وہ یہاں بیٹھے رہیں، مگر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان سے کہوں اور دوسرے بھی سنیں، تو میں چپکے سے ان کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا بھائی آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنی کار کی چابی ذرا مجھے عنایت کر دیجئے۔ اور جب وہ کار کی چابی مجھے دیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے کہ جب کار ان کے پاس ہوگی، چابی میرے پاس ہوگی تو وہ کار چل نہیں پائے گی۔ شاید رسول بھی حسن و خوبصورتی کے ساتھ یہی کر رہے تھے۔ جن لوگوں کے میدان غدیر سے جانے کا اندیشہ تھا، ان کے پالان لے کر اسی کا ممبر بنا لیا کہ اب تم کہاں جاؤ گے۔ تو غدیر کے میدان میں پالان شتر کا ممبر بنا اور پیغمبر اس کے اوپر تشریف لے گئے۔ بس میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، گرمی بہت تیز ہو رہی ہے۔ اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمات میں سے علامہ امینی کی آپ دیکھیں الغدیر کی ساری جلدیں اسی مضمون سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمام مجمع 1,40,000 حاجیوں کا مجمع، اس کے درمیان پیغمبر فرماتے ہیں ایک خطبہ فصیح و بلیغ کے بعد جس کو میں حذف کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیوں حاجیوں، کیوں مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ میں تم پر تمہارے نفس سے بہتر حاکم نہیں ہوں؟ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بلا کہنے کے بعد کون سی بلا آ جائے گی تو بلا نہ کہتے، جھونک میں کہہ گئے بلا، اس بلا کے ساتھ دوسری بلا آ گئی۔ کہا کہ جب تم اقرار کر رہے ہو کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے بہتر حاکم ہوں تو سنو، ان اللہ ہوا مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارے اقرار کے موجب تمہارا مولا ہوں۔ اب تک میں ترجمہ کو ذرا بدل رہا ہوں اور میں تفسیر نہیں جا سکتا، میرے خیال میں صحیح ترجمہ یہ ہے، میرے خیال میں، میرا خیال غلط ہو، میرے خیال میں صحیح ترجمہ یہ ہے، کنت ماضی کا صیغہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اب تک جس کا میں مولا تھا اب آج سے علی اس کے مولا ہیں۔ اب کیا کریں لوگ؟ ان کا کہ رسول نے کہا مولا، مولا کے تو بہت سے معنی ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، بہت سے معنی ہیں، بہت سے معنی لفظ مولا کے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اردو زبان میں بتاؤں آپ کو، ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کے الگ الگ معنی ہوا کرتے ہیں۔ مثلا اردو زبان میں ایک لفظ ہے آدمی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ لکھنؤ سے دور ہو چکے، میں تو لکھنؤ کی بولی بول رہا ہوں، زبان بول رہا ہوں، آپ کو بھی احساس ہوگا۔ ایک لفظ ہے اردو میں آدمی۔ آپ بمبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے، لکھنؤ سے ٹیلی فون آیا کہ ایک خاتون فلاں فلائٹ سے لکھنؤ سے بمبئی آ رہی ہیں، آپ ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کر لیجئے۔ آپ ریسیو کرنے کے لیے پہنچے، آپ نے دیکھا کہ فلائٹ آئی اور ایک خاتون اپ ٹو ڈیٹ پردے سے بے نیاز کھٹ پٹ کرتی ہوئی بڑھتی چلی جا رہی ہیں لاؤنج سے، اور ان کے آگے آگے ایک آدمی ان کا سوٹ کیس سنبھالے ہوئے۔ جب وہاں پہ قریب آئیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو تم نے پہچان لیا، یہ کون ہے جو آپ کا سوٹ کیس لیے ہوئے آپ کے آگے آگے جا رہا ہے؟ ان کا یہ میرا آدمی ہے۔ یہاں آدمی کے معنی کیا ہوں گے؟ میں پوری جتنی اردو جانتا ہوں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ جب کوئی آدمی سوٹ کیس اٹھا کر کسی بیگم کے آگے آگے چلے، کسی خاتون کے آگے آگے چلے، تو آدمی کے معنی ہوتے یہ میرا نوکر ہے، جو میرا نوکر ہے، جو میرا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے آگے آگے جا رہا ہے۔ ایک دوسرا موقع آیا، پھر آپ پر ٹیلی فون آیا ایک اور خاتون کے بارے میں، تو ان کو ریسیو کر لیجئے۔ آپ جب ان کو ریسیو کرنے پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک اور خاتون کھٹ پٹ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، اور ایک آدمی ان کے پیچھے آ رہا ہے سوٹ کیس اٹھائے ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ آپ کے پیچھے جو سوٹ کیس اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ ان کا یہ میرے آدمی ہیں۔ تو اگر آپ زبان کی نزاکتوں سے واقف ہیں تو سمجھ لیں گے کہ پہلی مرتبہ جب آدمی کہا تو مراد تھا نوکر، دوسری مرتبہ جب آدمی کہا تو اس سے مراد ہے شوہر۔ شوہر بھی آدمی ہوتا ہے، محاورے میں شوہر کو آدمی کہا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے مقدر بھی دونوں کا ایک ہے، دونوں کو سوٹ کیس اٹھانا پڑے گا۔ جو عورت کے آگے سوٹ کیس اٹھائے چلے وہ ہوگا نوکر، جو پیچھے پیچھے چلے وہ ہوگا شوہر۔ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آپ جب دیکھیں گے پیچھے پیچھے آنے والے آدمی کو اور وہ کہیں گے کہ یہ میرا آدمی ہے، تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہاں آدمی تو وہی بولا ہے لیکن مراد اس سے شوہر ہے۔ تو قرینے سے ہمیشہ معنوں کی تعین کی جاتی ہے۔ مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ پیغمبر اس بات سے واقف تھے، اسی لیے پیغمبر نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے تمہارے، بات کو وہاں سے شروع کیا کہ اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب علی کن معنوں میں مولا ہے؟ اللہ کن معنوں میں مولا ہے؟ رسول کن معنوں میں مولا ہے؟ جن معنوں میں اللہ و رسول مولا ہے اسی معنی میں علی مولا۔ گرمی بہت سخت ہو رہی ہے، لکھنؤ میں موسم کچھ غنیمت تھا، میں اتفاق سے گرم قبا پہن کر آ گیا اور میں پسینے میں ڈوب رہا ہوں، اس لیے میں کچھ زیادہ آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکوں۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب مولا علی کے دامن سے وابستہ ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ ان کے دامن سے وابستہ رکھے۔ مگر بس میں اتنا عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ رسول کے بعد کوئی اختلافی بات نہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ رسول کے بعد دو سلسلے چلے، ایک خلافت کا سلسلہ چلا، ایک امامت کا سلسلہ چلا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، میں آیت حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کلمہ حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر جمع رہتا ہے، اور کلمہ باطل کی علامت یہ ہے کہ اس کو زمین پر قرار نہیں ہوتا۔ پیڑ تو ہوتا ہے مگر اس میں جڑیں نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کلمہ حق ہوتا ہے اس کو ہمیشہ قرار رہا کرتا ہے، کلمہ باطل کو کبھی قرار نہیں ہوتا۔ دو سلسلے چلے، ایک امامت کا سلسلہ چلا اور ایک خلافت کا سلسلہ چلا۔ 30 برس تک جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور ملوکیت کی نگہبان بن کر روحانیت آ گئی، یعنی علماء، ہمارے علماء نہیں، دوسرے لوگوں کے علماء وہ آ گئے۔ ابھی یہ کتاب حال میں آئی ہے، ایک بہت بڑے سنی اسکالر ہیں سر عالم صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے سر سید کی بصیرت، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ اسلام کے زوال کی بات کرتے ہیں، اسلام کا زوال تو سن 632 عیسوی سے شروع ہو گیا تھا۔ سن 632 عیسوی وہی سن ہے کہ جب خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ خلافت آئی آخر میں ترکی تک،
اس ترکی کی خلافت کے اوپر نام نہاد سو کال علماء کی حکمرانی. شیخ الاسلام عطا اللہ، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، شیخ الاسلام عطا اللہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں یہ شیخ الاسلام تھے، یعنی سب سے بڑے مرجع وقت، سب سے بڑے علماء تھے، عالم تھے اہل سنت کے. اس زمانے میں ترکی کا بحری بیڑا بہت مضبوط تھا، برٹش سے جنگ ہو رہی تھی. برٹن نے اسی زمانے میں اسٹیم شپس ایجاد کر لی ہے. اسٹیم شپس کا مقابلہ بادبانی جہاز نہیں کر سکتے تھے. سلطان نے کہا کہ ہم بھی اسٹیم شپس بنائیں گے. اس کے لیے شیخ الاسلام عطا اللہ سے فتویٰ لیا گیا. منتخب تواریخ کو پڑھیں. شیخ الاسلام سے فتویٰ لیا گیا کیا ہم یہ جہاز بنا سکتے ہیں؟ فکر سمجھیے، فکر کے فرق کو سمجھیے. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے علماء کی جو فکر ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. شیخ الاسلام نے کہا کچھ بھی ہو جائے جنگ کا انجام، اسٹیم شپس نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اسٹیم شپ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. یہ میں نے خود پڑھا ہے. اور جو شے رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے. اور کیا یہ بدعت ہی بڑی مصیبت ہے. بھائی علی گڑھ میں ایک نوجوان، وہ ایک اسکالر تھے، وہ آئے اور غصے میں تنتناتے ہوئے ان کا آپ لوگ تو بدعتی ہیں، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. 100 بدعتیں گنا دی. میں چپکا خاموش سنتا رہا. جب وہ تھک گئے بدعتیں سناتے سناتے، میں نے کہا مولانا صاحب بدعت کہتے کسے ہیں؟ چلے بدعت وہ شے ہوتی ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو اور اب آپ اسے ایجاد کر دیں، وہ بدعت ہے. تو میں نے آہستہ سے کہا کہ حضور آپ زمانے رسول میں تھے؟ وہ سمجھے نہیں میری بات. میں نے کہا آپ رسول کے زمانے میں تھے؟ کہ نہیں میں رسول کے زمانے میں کہا تھا. میں نے کہا اب ہیں؟ کہ ہاں اب تو ہوں. تو میں نے کہا آپ خود ہی بدعت ہیں. بس جو رسول کے زمانے میں نہ ہو اب ہو وہ بدعت ہوتا ہے، تو آپ بھی بدعت. لیکن ایک طرف یہ فکر دیکھیے جاہلانہ بدعت، دوسری طرف ہمارے علماء کا کردار دیکھیے. ہر جگہ اصلی بھی ہوتے ہیں، نقلی بھی ہوتے ہیں. میں اصلی علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بھی 3 دن پہلے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ رشیا کے ڈیفنس سیکریٹری ایران آئے. ایران آنے کے بعد رشیا جو امریکہ سے ٹکر لیتا ہے، کتنے ذہین لوگ ہیں، انہوں نے رشیا کے ڈیفنس سیکریٹری کو ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں سے بنایا ہوا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ڈرون پلین بنا ہوا تحفے میں دیا. یہ ڈرون پلین وہی ہے جو پاکستان میں آتا ہے، حملے کر کے چلا جاتا ہے، پاکستان ایئر فورس کو دکھائی نہیں دیتا. وہ ہوتا ہی ایسا اسٹیلتھ پلین جو نہیں دکھائی دیتا، راکٹ چلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. امریکہ نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے ہمارا ڈرون پلین پاکستان میں جا کر حملہ کر کے اور کام دکھا کے چلا آتا ہے، ایران میں بھی بھیج دیں. ایران کی فضا میں اس ڈرون نے منہ نکالا ہی تھا کہ ایرانی ایئر فورس نے اسے غلام بنا کر اتار لیا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی آنکھ میں تو کھولنا چاہ رہا ہوں. شوٹ نہیں کیا، اتار لیا ٹیکنالوجی سے، اس کو نیچے اتار لیا. میں مولا کی جشن میں تقریر کر رہا ہوں. میڈیا بڑا خطرناک ہے، بہت بدماش ہے میڈیا. ایک مرتبہ میں نے یہ کسی چینل پر دیکھا تھا کہ مسٹر اوباما کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی ایران، ہمارے آپ کی ریلیشن شپ تو اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہمارا ڈرون پلین اتارا ہے وہ پلیز ہمیں واپس کر دیجیے. یہ منظر، مگر یہ فلیش ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ علم کو پکڑیے، ٹیکنالوجی کو پکڑیے، دنیا میں آگے بڑھیے. اس میں راز یہ کہ ایمان کے ساتھ جب سائنس اور ٹیکنالوجی آتی ہے تو اوباما کو بھکاری بنا کر دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں. بس تو جب وہ ڈیفنس سیکریٹری آیا تو ایران نے جو موسٹ ایڈوانس ڈرون پلین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں علم پر تقریر ضرور کرتا ہوں، آج میں نے اس دن کے احترام میں کچھ نہیں کہا لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجیے آپ. وہ ڈیفنس سیکریٹری جب آیا اس نے جب ڈرون پلین کو دیکھا تو کہا کہ میں ایران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہاں کے پاسداران انقلاب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس لیے
کہ انہوں نے یہ ڈرون پلین بنا کر دکھا دیا ہے کہ وہ زمانے سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی بھی اپنے زمانے کے آگے آگے چلتے تھے، آپ کو بھی زمانے کے آگے آگے چلنا ہوگا۔ بہرحال آج عید غدیر کے سلسلے میں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ آپ سب حضرات کو یہ عید سعید مبارک کرے اور ہمیشہ مولا کا سایہ آپ کے سروں کے اوپر رہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک آپ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، میں اس پر کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا، کسی کے دل سے کوئی آدمی واقف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ علی کے شیعہ ہوں، مگر جن شیعوں سے نجات کا وعدہ ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو یہ کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ان شیعوں سے نجات کا وعدہ ہے جن کو علی کہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ تو آپ اپنے زبان، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھ کو اور اس کے بعد آپ سب کو اس لائق بنائے کہ ہم کو دیکھ کر مولا علی فرمائیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں جو ہماری محبت میں سرشار ہو کر جشن غدیر منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔